بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر مقدمے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا کیسا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ التفسیر والتاویل ہما بمعنى واحد عند المتقدمین واما عند المتاخرین، فقال الامام ابو منصور الماتریدی التفسیر والقطع بان المراد من اللفظ هذا وشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتعبير ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله، والتفسير بالرأي هو التفسير بالهوى والتفسير من عند نفسه بحيث يوجب تغيير المسألة إجماعية قطعية أو تبديلا في عقيدة السلف المجمع عليها، وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح معتبر في الشرع، ومن يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة بمثل هذه التفاسير فلا غير فيها۔ ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر اور تعویل یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں متقدمین کے نزدیک اور متاخرین کے نزدیک۔ تو فرمایا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر وہ قطعی بات کرنا ہے کہ مراد اس لفظ سے یہ ہے، اور گواہی دینا ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ مراد لیا ہے۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی دلیل قطعی پائی جائے تو صحیح ہے، وگرنہ یہ تفسیر بالرائے ہے جو کہ منہی عنہ یعنی جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور تعویل وہ محتملات یعنی احتمالی معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا ہے بغیر قطعی ہونا بتانے کے اور بغیر گواہی دینے کے اللہ پر۔ اور تفسیر بالرائے یہ تفسیر کرنا ہے خواہش نفس سے، اور تفسیر کرنا ہے اپنی ذات کی جانب سے اس حیثیت سے کہ واجب کرتی ہے اجماعی مسئلہ میں تبدیلی کو، اجماعی قطعی مسئلہ میں تبدیلی کو، یا پھر تبدیلی کرنے کو واجب کرتی ہے سلف صالحین کے اجماعی عقیدہ میں۔ اور بہرحال تفسیر کرنا دلیل کے ساتھ اور قرینہ کے ساتھ یہ تفسیر صحیح ہے، معتبر ہے شریعت میں۔ اور جو شخص کتب تفسیر کا مطالعہ کرے گا وہ پائے گا کہ کتب تفسیر اس قسم کی تفسیر سے بھری ہوئی ہے، لہذا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو گزشتہ سبق تھا اس کے اندر یہ والی بات گزری تھی کہ وہاں پہ یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی تھی اس میں یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا اللہم علمہ التاویل۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر اور تعویل آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا پھر ان دونوں کے درمیان فرق ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس میں متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے۔ متقدمین کے نزدیک تفسیر اور تعویل ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جو تفسیر ہے وہی تعویل ہے، جو تعویل ہے وہی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید کی وضاحت کرنا۔ متاخرین میں سے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل کے اندر فرق ہے۔ تفسیر کہتے ہیں کہ قطعی اور یقینی طور پر یہ والی بات کہنا کہ یہ جو لفظ ہے اس سے یہ والا معنی ہے، یہ والا معنی مراد لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہی والا معنی مراد لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہ میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہی والا معنی مراد لیا ہے۔ اس قسم کو تو کہا جاتا ہے تفسیر، اور اس کے لیے کسی دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تو دلیل قطعی پائی جائے گی تو پھر اس قسم کی تفسیر کو قبول کر لیا جائے گا، وگرنہ یہ کہا جائے گا کہ تفسیر بالرائے ہے، یعنی اس شخص نے اپنے آپ کی اپنی ذات کی طرف سے یہ تفسیر کی ہے جس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں امام منصور ماتریدی فرما رہے ہیں کہ قطعی طور پر یہ والی بات کہنا کہ لفظ سے مراد یہ والا معنی ہے اور اس بات کے اوپر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہی والا معنی مراد لیا ہے، اس کو تو کہا جائے گا تفسیر۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی دلیل مقطوع یعنی دلیل قطعی پائی جائے گی تو پھر اس قسم کی تفسیر کو قبول کر لیا جائے گا، تو پھر ایسی قسم کی تفسیر کرنا بھی صحیح ہے، وگرنہ یہ تفسیر بالرائے ہے وہو المنہی عنہ، اور تفسیر بالرائے یعنی اپنی خواہش نفس سے تفسیر کرنا یہ منہی عنہ ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا تفسیر کا معنی۔ اب تعویل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تعویل کہتے ہیں کہ لفظ کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متعدد معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو متعدد معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر قطعی بات نہیں کہا جاتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر گواہی دی جاتی ہے، بلکہ اس میں سیاق و سباق دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کے مختلف معنی ہیں ان معنی میں سے میرے نزدیک یہ والے اس معنی کو ترجیح حاصل ہے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے تعویل۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ متاخرین میں اس اعتبار سے فرق کیا گیا ہے۔ والتفسیر بالرائے هو التفسیر بالهوى، فرما رہے ہیں کہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ تفسیر بالرائے کہتے ہیں کہ تفسیر بالهوى یعنی انسان اپنی خواہش نفس سے کوئی تفسیر کرے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اس کو تفسیر بالهوى کہتے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش نفس، اور یہ اس قسم کی تفسیر کرنا یہ منع ہے۔ آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ انسان اپنی ذات کی جانب سے کوئی ایسی تفسیر کرتا ہے
جو امت کے اجماعی قطعی مسئلہ کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ خاتم النبیین کا جو معنی ہے ایک امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب مرزئی جو اس لفظ کی تفسیر کرتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ تفسیر ایسی کر رہے ہیں جو امت کے اجماعی عقیدہ کے برعکس ہے، لہذا یہ کہا جائے گا کہ مرزئی جو تفسیر کر رہے ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے اور تفسیر بالرائے کر رہے ہیں جس کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو امت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہوتی ہے یا پھر جو سلف صالحین کا جو اجماعی عقیدہ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے، اس قسم کی جو تفسیر ہے جو کہ آپ کو بکثرت مرزائیوں کی تفسیر اس قسم کی مل جائے گی، اور اسی طریقے سے غامدی یہ بھی اس قسم کی بہت سی تفسیر کرتا ہے جو امت کے اجماعی مسئلے اور اجماعی عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، لہذا اس قسم کی جو تفسیر ہے یہ نہیں لیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا تفسیر برائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تفسیر ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی دلیل پائی جاتی ہے، کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، یہ شریعت کے اندر اس قسم کی تفسیر صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے، اور جو شخص کتب تفسیر کا مطالعہ کرے گا اس کو اس قسم کی تفاسیر کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ اس قسم کی تفسیر کرنا نہ تو منع ہے اور نہ ہی تفسیر کے علم کے اندر یہ والی بات نقصان دہ ہے۔